بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سارے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سارے یہ بات جانتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی کام سیکھتا ہے وہ اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اس کو دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو آرام ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا یہ ایک مختصر سی زندگی ہے۔ ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں پر انسان نے جتنی دیر رہنا ہو وہ اس کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر کہ ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ دور ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب جو ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن فالقرآن یلعن، یعنی کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ فالقرآن یلعن، قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ عز و جل تیری کتاب ایسی مبارک کتاب، ایسی پاکیزہ کتاب جس کو دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، پکڑنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، وہ کیسے لعنت کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرما دیا رب قارئ للقرآن فالقرآن یلعن۔ شارحین فرماتے ہیں اس میں دو طرح کے بندے داخل ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن کریم کو درست پڑھنا ہی نہیں جانتے، درست پڑھتے ہی نہیں ہے، اور دوسرے وہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں افضل العبادتی تلاوت القرآن، یعنی عبادتوں میں سے جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام ذرا غور تو کریں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن خود لعنت بھیج دیتا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو تجوید کا خیال نہیں کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن بیچارے الفاظ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، الفاظ کی پہچان کا پتہ ہی نہیں ہے، حروف قریب الصوت کے بارے میں نہیں جانتے، حروف مفردات کے بارے میں نہیں جانتے، حروف مرکبات کے بارے میں نہیں جانتے، اسی طرح دیگر حروف کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ یاد رکھیے گا کہ اتنا تجوید کو سیکھنا یہ فرض عین ہے جس سے ہماری نماز درست ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز ہی میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ تو محترم ناظرین کرام، نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت درست انداز سے نہ ہو تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز ادا ہی نہیں ہوگی تو بروز قیامت ہم اللہ کے پہلے سوال کا کیسے جواب دے سکیں گے؟ محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں دنیا کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنا قرآن کریم درست کرنے کے لیے زیادہ نہیں، اپنی زندگی کا کچھ وقت قرآن کریم کے لیے نکال دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں نے یہ چینل یوٹیوب کے اوپر اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا یہ کام ہو جائے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ واچ کریں، دیکھیں اور اپنے قرآن کریم کو درست کریں۔ یقین جانیں کئی افراد ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو دل روتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی بات ہی لے لیجئے، کئی افراد پڑھتی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ بھی شاید اسی طرح پڑھتے ہوں گے۔ لفظ ہے قل، لیکن افراد اس کو کیا پڑھتے ہیں، لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ، باریک کاف پڑھ دیا، لفظ ہی بدل گیا، معنی ہی بدل گیا۔ جب لفظ کا معنی بدل گیا تو اللہ کی مراد تھی فرما دیجئے، لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کھا لیجئے۔ تو بھائی صرف تھوڑے سے تلفظ کا فرق ہوا، تھوڑا سا مخرج بدلا،
تھوڑے سے الفاظ میں چینجنگ آئی تو لفظ کا معنی ہی تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ، اے محبوب فرما دیجئے، لیکن اس بندے کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا قل هو اللہ، تو پورا لفظ ہی بدل گیا۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ خدا را جہاں اپنی دنیا کو بہتر کر رہے ہیں وہیں پر اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لیجئے۔ کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر ہمارے اعمال بد ہوئے، ہمارے اعمال خراب ہوئے تو جہنم ہمارا مقدر بنے گا، اور اگر ہمارے اعمال درست ہوئے، ہم قرآن کریم کو درست پڑھنے والے ہوئے، نماز کو درست طریقے سے پڑھنے والے ہوئے، دیگر اسلام کے قوانین کو فالو کرنے والے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے ہمارا مقدس جنت ہوگی، اور جب جنت مل جائے گی تو وہاں ہر قسم کی نعمتیں بھی، اس سے بھی ہم مالا مال ہوں گے۔ تو اسی لیے لائک بھی کر دیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔